کہ اس مہینے میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، حسنات کے دروازے کھل جاتی ہیں، اور جنت کے محلات سستی قیمت اور آسان تر اعمال پر حاصل ہو جاتی، پس عبادت کر کے انہیں خرید لو، امیر المومنین فرماتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک انسان وہ طریقہ کار اپنائے رکھے اور جو گزشتہ مہینے وہ گزارتا آ رہا ہے لاپرواہی کے ساتھ، اس مہینے کو بھی گزار دے، شعبان کو بھی اسی طرح سے، تو جب بھی حضرت امیر فرماتے ہیں کہ شیطان نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا ہے، تم گمراہی، نافرمانی اور سرکشی میں پڑے ہوئے ہو، شیطان کی بدی اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور شعبان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے تم منہ موڑے ہوئے ہو، یعنی تم برائیوں کی طرف متوجہ ہو اور شعبان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے منہ موڑے ہوئے ہو، جبکہ خدا کی طرف سے حسنات اور خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو بہت آسان عبادت، ابھی جو آپ 18 کے قریب تقریباً اعمال سنیں گے، کوئی بہت زیادہ مشکل اعمال نہیں، تو بہت آسانی کے ساتھ جنت کو خریدا جا سکتا ہے، رضا الہی کو خریدا جا سکتا ہے، اور اس ماہ کے جو دستور العمل ہیں بیان ہوئے، جتنا بھی ممکن ہو ان کو انجام دینا چاہیے۔ اور اس مہینے کے اندر خاص طور پر جو روزے رکھے جاتے ہیں، یعنی خود پیغمبر کے ایک صحابی اسامہ بن زید یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کسی اور ماہ میں اس انداز سے روزے رکھتے نظر نہیں آتے ہیں کہ جتنے شعبان میں آپ جس انداز سے روزے رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس ماہ میں اعمال اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب اعمال اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو بہت بلندی کا مہینہ ہے، سارے اعمال پروردگار کی طرف سے علو اور بلندی پاتے ہیں، تو اس میں انسان خاص طور پر روزے سے رہے کہ پیغمبر کے ایک الگ ہی خصوصیت ہوتی تھی شعبان کے روزے رکھنے کے حوالے سے۔ اور یہ بھی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جو بھی شعبان میں ایک روزہ رکھے گا، اللہ اس کے لیے 70 نیکیاں لکھے گا، اور ہر نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور روایات میں بھی بات آئی ہے کہ شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم میں شمار ہوتے ہیں، یعنی گویا آپ استقبال رمضان کا سب سے ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بات کی تیاری کر رہی ہیں، رمضان کے استقبال کر رہی ہیں، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا لازمہ یہ ہے کہ شعبان میں روزے رکھے جائیں۔ اور دیکھا آپ نے کہ ہر نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے۔ اچھا، بے پناہ فائدے ہیں، حتیٰ کہ جسمانی فائدے بھی اس شعبان کے روزے کے بہت زیادہ ہیں، ابھی ہم دستور العمل آگے چل کے بیان کرتے ہیں۔ سب سے ایک اور خصوصیت یہ شعبان کے روزے کی، یہ دلوں کے وسوسے اور ان کو دور کرتا ہے، اور پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے والے روزے۔ کسی کو اگر کوئی ڈپریشن کا مرض ہو، وہ اس شعبان کے روزے رکھ کر دیکھے، اس کا ڈپریشن بہت کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ تو دلوں کے وسوسے، اکثر لوگ بہت وسواس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، شک کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اعتقادات کے اندر ان کو شک آ رہے ہوتے ہیں، وہ شعبان کے روزے رکھیں۔ یعنی شعبان کے روزے دلوں کے وسوسوں کو بھی دور کرتا ہے، اور دلوں کے اندر جتنے بھی خدشات اور دلوں میں جتنے بھی شکوک و شبہات اور پریشانیوں اور غم پائے جاتے ہیں، ان سب کو بھی شعبان کے روزے دور کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیے، کیونکہ شعبان پیغمبر اسلام کا مہینہ ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، علماء فرماتے ہیں، دیکھیے ہر شخص یہ دعویٰ کرنے کو تیار ہے کہ ہم پیغمبر اسلام سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ شعبان کے روزے۔ یقیناً پیغمبر کی اطاعت کرنا، اس سے پیغمبر خوش ہوتے ہیں، اور پیغمبر کی اطاعت کے اندر خود ایک پیغمبر کی سیرت کی پیروی بھی شامل ہے۔ تو پیغمبر کی اپنی سیرت کیونکہ یہ تھی، تو اگر کوئی شخص رسول اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شعبان میں روزے رکھے۔ تو یہ خصوصیت کے ساتھ کچھ اس میں اس طرح کی باتیں ہیں، اس روزے کی کچھ ایسی انفرادی خصوصیات ہیں جو اور مہینوں کے روزوں میں نہیں پائی جاتی۔